کر دیا جائے تو پھر تو اصول حدیث سارے کا سارا جڑ سے اکھڑ کے رہ جائے گا۔ محدثین نے روایتیں بیان کرنے والے، حدیثیں بیان کرنے والے راویوں کی جانچ پڑتال کرنے میں اپنی زندگیاں گزار دی ہیں، اور جو بندہ نیک متقی پرہیزگار بھی ہوتا تھا لیکن وہ حدیث بیان کرنے کا اہل نہیں ہوتا تھا، اسے حدیث نہیں لیتے تھے، چاہے جائے کہ وہ گمراہ بدمذہب اور کفری عقیدے رکھنے والا ہو۔ میں اس کی ایک دو مثالیں صحیح مسلم سے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ صحیح مسلم ہے اور اس کی روایت نمبر ہے 32 صحیح مسلم کے مقدمہ کی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد بھی ہیں، روایت نمبر 32 ہے، امام مسلم لے کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم عمر بن ثابت کی احادیث کو چھوڑ دو، دعو حدیث عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمر بن ثابت کی حدیثوں کو اس لیے چھوڑ دو کیونکہ وہ سلف صالحین کو گالیاں دیتا تھا۔ بات سمجھیں ذرا، جو سلف صالحین کو گالیاں دیتا ہے، عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں اس کی حدیث نہیں لینی۔ تو جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتا ہے، جو عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیتا ہے، اس کی حدیثیں بھی پھر ہم نہیں لیں گے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کا قول امام مسلم رقم نمبر 32 لے کے ہیں کہ دعو حدیث عمر بن ثابت فإنہ کان یسب السلف، عمر بن ثابت سلف کو گالیاں دیتا تھا اس لیے اس کی حدیث کو نہیں لینا۔ اور اس میں روایت نمبر 51 ہے، ابو عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ ایاکم و شقیقن، شقیق نامی ایک راوی تھا، اس سے بچ کے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہا کہ ہذا یرا رأی الخوارج، یہ خارجیوں کی رائے رکھتا تھا، وہ عقیدے کا خارجی تھا، اس لیے شقیق سے بچ کے رہو۔ ادھر عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ عمر بن ثابت کی حدیثوں کو چھوڑ دو، حالانکہ وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں حق جہاں سے ملتا ہے لے لو، یہ نہ دیکھو کہ دینے والا کون ہے۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دینے والا عمر بن ثابت وہ صحابہ کو، تابعین کو، سلف صالحین کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے وہ حدیث بھی بیان کرے تو ہم اس کی حدیث لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابو عبد الرحمن السلمی صحیح مسلم کی روایت نمبر 51 ہے، وہ کہتے ہیں کہ شقیق کی روایتوں کو چھوڑ دو کیونکہ وہ خارجی تھا۔ اور امام ابن سیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح مسلم کے مقدمہ میں روایت نمبر 27 وہ فرماتے ہیں ینظر الی اہل السنۃ فیؤخذ حدیثہم، یہ دیکھتے تھے کہ روایت بیان کرنے والا سنی ہے، اہل سنت ہے تو حدیث لیتے تھے، اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تو حدیث بھی بیان کرے تو نہیں لیتے تھے۔ تو باقی چیزیں تو بعد کی رہ گئیں۔ تو لہٰذا جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو اس سے دین ہم نے نہیں لینا، دین اس سے سیکھنا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ تصور اور یہ کنسیپٹ